السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسا واقعہ جو آپ کے ایمان کو بھی تازہ کر دے گا اور آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ چاہے آپ کے آس پاس کتنے بھی بڑے ظالم کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے اور اس کے اندر اتنی ہمت اور جرات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ظالم کے سامنے اسلام کا بول بالا کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت آسیہ علیہ السلام کے ایمان لانے کا۔ جی ہاں ناظرین محترم، جو کہ دراصل فرعون کی ظاہری طور پر بیوی تھی، لیکن کیسے وہ ایمان لے کر آئیں، یہی آج کا ہمارا واقعہ ہے۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیجیے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، فرعون نے اپنی نام نہاد غلام باندی یعنی کہ حضرت مشاطہ کو کھولتے ہوئے تیل میں جلانے کے بعد جب اپنے گھر کا رخ کیا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگا کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی یعنی کہ حضرت آسیہ نے کہا، تیرا ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچے کی جان بھی لی اور بے گناہ عورت کو قتل بھی ناحق کیا۔ فرعون نے کہا، ہاں، میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ نے فرمایا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے اسے پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا۔ اس وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ لہٰذا فرعون کہنے لگا، آسیہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، اصلی خدا تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگا کہ تو اپنی اس بات سے باز آ جا اور مجھے اپنا خدا مان لے، ورنہ میں تمہارا بھی وہی حشر کرواؤں گا جو میں نے اپنی باندی مشاطہ کا کروایا ہے۔ حضرت آسیہ کہنے لگی، تو جو چاہتا ہے کر لے میرے ساتھ تو میرا رب ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتی، ہاں تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب فرعون نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر سے دربار میں آیا اور پھر سے لوگوں کو بلوایا اور کہنے لگا، دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج اس عورت کو یا تو میں مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ لہٰذا فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ کو گرفتار کروا کر دربار میں بلوایا۔ وہ تو محل کی رانی تھی اور ان کے اشاروں پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے حضرت آسیہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آج وہی رانی فرعون کے دربار میں ملزم بنا کر کھڑی کی گئی تھی۔ فرعون نے حضرت آسیہ سے کہا کہ تو اتنے بڑے محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی بڑھی ہے، میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا ہوا ہے، تجھے اب محل کی ناز و نعمت والی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا۔ بہتر ہے تو اب بھی باز آ جا اور مجھے فرعون کو خدا مان لے۔ وہ کہنے لگی کہ فرعون، اب میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، لہٰذا میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ فرعون کہنے لگا، اسی لیے میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اسے سزا دوں گا۔ لہٰذا فرعون نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے سزا کے طور پر اسے رسوا کرو۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے سارے کپڑے اتار کر لوگوں کے سامنے کھڑا کر دو۔ استغفر اللہ! اب بتائیے کسی مرد کو لوگوں کے بیچ بے لباس کر دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ ایسی حالت میں مرد بھی چاہے گا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اندر سما جاؤں۔ حضرت آسیہ تو آخر عورت تھی اور عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا رکھی ہوتی ہے۔ فرعون نے ان کے جسم سے لباس اتروا دیا۔ اب سوچئے کہ کتنی عجیب حالت کی شکار ہوں گی وہ۔ ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان ہے۔ وہ ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا، اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اور طرح کا عذاب دوں گا۔ لہٰذا فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میرے محل کی طرف لگی رہیں اور اس کے دماغ میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل ہو کر مر رہی ہوں۔ لہٰذا حضرت آسیہ کو فرعون کے حکم کے مطابق محل کی طرف منہ کر کے لٹا دیا گیا۔ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک دی گئی تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے خال ادھیڑنا شروع کر دو۔ ناظرین محترم، وہ زندہ عورت ہیں اور ان کے جسم سے خال اتاری جا رہی ہے۔
नाजुक बदन है मगर उसको बर्दाश्त कर रही हैं। उन्हें अल्लाह तबारक व ताला के नाम पर तकलीफ दी जा रही है। इस तरह उनके जिस्म से खाल उतार दी गई। अल्लाह तबारक व ताला की शान देखिए कि वो अभी तक जिंदा थी मगर जिस्म जख्म बन चुका था। फिरौन का दिल अब तक ठंडा नहीं हुआ था, लिहाजा वो कहने लगा कि पिसी हुई मिर्च लेकर आओ और इसके पूरे जिस्म पर छिड़क दो। हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म पर मिर्ची डाली गई। वो मछली की तरह तड़पने लगी। उस वक्त हजरत आसिया ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, फिरौन का महल सामने है। वो कहता है कि हमने तुम्हें इस महल से निकाल दिया है, आज के बाद तुम इस महल में नहीं जा सकोगी। इसलिए ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इस महल के बदले में जन्नत में आपके पास एक घर चाहिए। और ए अल्लाह, मैं एक औरत हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं फिरौन के जुल्म सितम को बर्दाश्त कर सकूँ। इसीलिए तू मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आसिया की दुआ को कबूल फरमा लिया और उसी वक्त उनकी रूह कब्ज हो गई। और उसके बाद सभी जानते हैं कि फिरौन का क्या अंजाम हुआ। नाज़रीन मोहतरम, फिरौन जैसा मलून शख्स और इस जैसे कई मलून इस दुनिया में गुजरे और वो सोचते थे कि हम ही खुदा हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला ने इन सबको इबरत का निशान बना दिया। फिरौन की लाश आज भी इस दुनिया में सड़ रही है, लेकिन उसे ना तो पानी कबूल करता है ना ही मिट्टी। हर साल उसमें चूहे छोड़े जाते हैं ताकि वो उसका बड़ा हुआ गोश्त खा सके। नाज़रीन मोहतरम, फिरौन को अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा इबरत का निशान इसीलिए बना दिया क्योंकि उस मलून ने, उस लईन ने भी बहुत से ऐसे काम किए थे। नाज़रीन मोहतरम, ऐसे कई लईन और कई मलून लोग गुजरे हैं दुनिया में जिन्होंने इंसानियत पर जुल्म किया और फिर बाद में वो इबरत का निशान बन गए। आज तक तमाम तर दुनिया उन पर लानत करती है क्योंकि उन्होंने लानत के काबिल ही काम किए थे। उन पर तो अल्लाह तबारक व ताला की लानत है, उसके रसूलों की लानत है, तमाम फरिश्तों की लानत है और तमाम लानत करने वालों की लानत है। इसी तरह नाज़रीन मोहतरम, एक मलून ऐसा भी है जिस पर लोग लानत करने से डरते हैं और वो मलून यजीद इब्ने माविया है जिस पर लोग लानत करने से डरते हैं और कहते हैं उस पर लानत नहीं करना चाहिए। हालांकि वो फिरौन, नमरूद इनकी तरह ही एक जालिम शख्स था और अपने आप को बहुत बड़ा हुकूमत वाला समझता था और उसने आले रसूल, औलादे नबी, आले अली, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया। अहले बैत के साथ जुल्म किए। अहले बैत की घर की शहजादियों को, नवासियों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को बिना रिदा के, बिना चादर के बेपर्दा करके उसने घुमवाया। नाज़रीन मोहतरम, यजीद इब्ने माविया भी एक ऐसा मलून था जिस पर आने वाली नस्लें और ता क़यामत तक लानत होती रहेगी, क्योंकि हम तो यही कहते हैं कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत, तमाम फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत जिन्होंने अहले बैत के साथ जुल्म किया, अहले बैत को शहीद किया और अहले बैत को तकलीफ पहुंचाई। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और तमाम तर जालिमों को गारत फरमाए। और आज भी जो जालिमों के हक में दिफा करते हैं, अल्लाह ताला उन जालिमों के साथ इनका भी अंजाम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।